تو میڈیا کا مشہور ہے کہ جب بھی کسانوں کی اور کسانوں کے ساتھ ہونے والے ظلم کی بات کی تو میڈیا نے بھرپور ساتھ دیا. اس ٹائم سب سے پہلے تو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے اس کا ہم خیر قدم کرتے ہیں. اور جس طرح ہمارا دشمن انڈیا جب سے ہم نے سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ کیا ہے وہ دن رات آپ اس کا میڈیا دیکھیں تو وہ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو پاکستان اور آگے جائے گا. شرط یہ ہے کہ پاکستان کرپشن سے فری ہو جائے. دہشت گردی جو ہے اس کے خلاف تو ہماری انٹیلیجنس ادارے آرمی لڑ رہی ہے, لیکن جو ہمارے گھر میں بیٹھے کرپٹ سیاستدان اور یہ جو دہشت گردی ہے جو پاکستان کے اداروں میں بیٹھے بیوروکریٹس جو لوگ بھی اس میں شامل ہیں جس طرح یہ کرپشن کر رہے ہیں, میں کہتا ہوں کہ اس دہشت گردی کو تو آپریشن کے ذریعے کامیابی ہو جاتی ہے گورنمنٹ کو, لیکن یہ جو عرصہ دراز سے کرپٹ سیاستدان اور بیوروکریٹس اور ایسے بیوروکریٹس, میں ایسے 2 ڈی سیز کو جانتا ہوں, آپ یقین کریں کہ میں کہتا ہوں کہ 2 ڈسٹرکٹ ایسے ڈسٹرکٹ تھے کہ وہ جو زمینیں کسانوں کی تھی انسیٹل تھی, وہ ڈی سی جس کو چاہتا تھا دیتا تھا, اس کا آدھا حصہ وہ رکھتا تھا. اسی طرح سیاستدان بھی بات شامل ہے. میں سارے سیاستدان سارے بیوروکریٹس کی بات نہیں کر رہا, لیکن بدقسمتی سے اب اکثریت کرپشن میں جا چکی ہے. اور سب سے پہلے جو نصیر آباد میں ہونے والا کسانوں کا پرامن احتجاج تھا 7 تاریخ کو, جس میں پرامن احتجاج کیا اور ربیع کنال کے بارے میں بتایا کہ ہمیں پانی پینے کو نہیں مل رہا, اور آپ نے کہا تھا کہ پانی دیں گے منسٹر صاحب کو. تو ان کسانوں پہ ہمارے ایف درج ہو گئی ہے, اور باقی جتنی تنظیمیں تھیں ان کی سب ایف ختم ہو گئی ہیں. ایک بار کسان ہیں جن کی ابھی تک ایف موجود ہے, اس کی کاپی بھی آپ کو دیتے ہیں. ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں, اور اگر 10 دن کے اندر یہ ایف ختم نہ ہوئی تو بھرپور مذمت کریں گے اور پورے پاکستان میں احتجاج کریں گے. بلوچستان سے شروع کریں گے اور پورے پاکستان میں احتجاج ہوگا. دوسرا گندم, اس ٹائم آپ نے دیکھا ہوگا آٹا مہنگا ہو گیا ہے, اور ہم یہی پریس کانفرنس یہ تھا, اور پورے پاکستان کی جو پریس کانفرنس تھی جگہ پہ ہم نے پریس کانفرنسیں کی اور گورنمنٹ کو بتایا کہ خدا کے واسطے رحم کریں, گورنمنٹ کسانوں سے گندم خریدے یا کوئی ایسا سسٹم بنائیں کہ گورنمنٹ کا اس پر کنٹرول ہو کہ گندم اس کے پاس ہوگی اور وہ فلور مل کو دے گا, تو جس سے جو آٹے کا ریٹ ہے وہ کنٹرول رہے گا. لیکن بدقسمتی سے سب سے پہلے پنجاب گورنمنٹ نے اس کو ڈی ریگولیٹ کیا, پھر سندھ, کے پی کی اور بلوچستان چاروں صوبوں نے ڈی ریگولیٹ کر دیا اور کہا کہ آئی ایم ایف کا پریشر ہے لہٰذا ہم گندم نہیں خرید سکتے. اب آئی ایم ایف کا پریشر کہاں گیا؟ جب آپ نے ڈی ریگولیٹ کر دی تو آپ صوبہ پنجاب نے 144 کیوں لگائی ہے؟ اب گندم پورے پاکستان میں جانی چاہیے, اور جو کسانوں کے پاس پڑی ہے جو اس کا قسمت ہے اس کو ملنی چاہیے. یا تو ہم جب کہتے تھے, ہم احتجاج کرتے تھے, ہمیں گرفتار کرتے تھے, ہم یہ کہتے تھے کہ آٹا جو ہے وہ غریب کی پہنچ سے دور ہو جائے گا جب تک آپ گورنمنٹ کنٹرول نہ کرے. نہ پاسکو نے خریدا اور نہ ہی صوبائی گورنمنٹ نے خریدا. تو اس پہ اس ٹائم غریبوں کو آٹا مہنگا مل رہا ہے, اور اس آنے والی گندم کا ابھی کم از کم 7 مہینے ٹائم باقی ہے. اور جو سیلاب سے تباہی ہوئی ہے 50 لاکھ ایکڑ جو ہے وہ پنجاب کا ڈوب گیا ہے, 8 سے 10 لاکھ ایکڑ سندھ میں جو ہے, اسی طرح نصیر آباد جعفر آباد کے کچھ ایریے میں پانی آ رہا ہے. تو کم از کم 60 لاکھ ایکڑ ایسا ہے جس پہ گندم کاشت ہونی تھی, وہ نہیں ہو سکتی کیونکہ اس میں پانی کھڑا ہے, اور اس مہینے سے گندم کی کاشت شروع ہو جائے گی. تو باقی 7 مہینے باقی ہیں. آج دیکھ لیں آپ, بلوچستان میں 4000 من گندم مل رہی ہے, سندھ میں ہے, پنجاب کے پی میں ہے, اور غریب کسان سے 1800 کی خریدی. اگر یہ ہم سے 3000 کی خریدتے, اپنے پاس اسٹاک رکھتے, آج غریب کو بھی فائدہ ہوتا اور کسان بھی نہ رل رہا ہوتا. دوسرا, حکومت بلوچستان سے ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ جہاں آپ نے سولر دے دیا وہ بھی آپ انفراسٹرکچر نہ ختم کریں. آپ نے 70 ارب روپے کا آپ سولر دے رہے ہیں, اور 100 ارب روپے کا جو انفراسٹرکچر ہے جس میں آپ پول خود توڑ رہے ہیں, ٹرانسفر خود اتار رہے ہیں. اگر جو کسان نہیں دیتا پیسے, اس کو آپ ایسا کنیکشن دیں, آپ کے پاس تو سم آئی ہے وہ کاٹ دیں. آپ نے سولر دے دیا, لیکن انفراسٹرکچر جو 100 ارب سے زیادہ کا ہے, جب یہ میٹنگ ہوئی تو ایک آسٹریلیا کمپنی نے کہا تھا کہ یہ 70 ارب آپ دے رہے ہیں, یہ 100 ارب ہمیں دیں, ہم بلوچستان کو سولر کے ذریعے جتنے اپنی سولر کا نظام لگائیں گے, گرڈ کو دیں گے, اور 100 ارب میں آپ کو سب کو بجلی دے دیں گے. لیکن وہ نہیں ہوا, اور آج سولر بھی پورے نہیں ملے. ابھی بھی بارکھان, نصیر آباد, جعفر آباد کو سولر نہیں ملا, اور وہاں پانی کا یہ حالت ہے کہ پورا پاکستان ڈوب رہا ہے, اور جعفر آباد, نصیر آباد ایک بوند کے لیے کچھ ایریے ترس رہے ہیں. تو ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں, منسٹر صاحب آپ کیا ناراض ہو گئے ہم سے کہ ہم نے آپ کے بارے میں بات کر دی؟ یہ آپ کے علاقے کے لوگ ہیں, یہ آپ کے حلقے کے لوگ ہیں, اور آج ادھر احتجاج کر رہے ہیں آپ کے حلقے کے لوگ. ہمیں آپ سے کیا لینا دینا؟ اگر آپ نے یہ ضد کر لی ہے کہ میں نے پانی نہیں چھوڑنا, آپ نے میرے خلاف پریس کانفرنس کی ہے, ہم پریس کانفرنس دیں گے, دھرنا بھی دیں گے, آپ کے دفتر کے سامنے بھی جائیں گے, جہاں ہو سکا وہ کریں گے. دوسرا, ہماری بار بار اپیل ہے کہ اگر گورنمنٹ بلوچستان نے گندم کاشت ہونے سے پہلے آج گندم کا ریٹ ڈیسائیڈ نہ کیا
تو کسان پچھلی دفعہ کا جو رلا ہوا کسان ہے وہ گندم کاشت نہیں کرے گا. آج تو آپ مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں, جو آنے والی فصل ہے وہ بھی آپ کو نہیں ملے گی. تو اس لیے میں سی ایم بلوچستان سے اپیل کرتا ہوں کہ تمام کسان تنظیموں کو بلائیں, ان سے میٹنگ کریں اور ان سے پوچھیں, اور ساتھ ایگریکلچر, اریگیشن اور فوڈ ڈپارٹمنٹ کو بلائیں کہ اخراجات کیا آ رہے ہیں. جو کسانوں کے اخراجات آ رہے ہیں ہم آپ سے پرافٹ نہیں چاہتے, اس اخراجات کو مد نظر رکھ کے, کیونکہ غریب نے آٹا خریدنا ہے, گندم کا ریٹ ڈیسائیڈ کر دیں. یہ ہمارے مطالبات ہیں. باقی ہماری بہن ہیں نصیر آباد سے ہیں, ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہے ہیں, جو منسٹر صاحب کر رہے ہیں, یہ خود آپ کو بتائیں گے. السلام علیکم. سب سے پہلے تو نصیر آباد میں ہونے والے کسانوں کے پرامن احتجاج پہ جو ایف آئی آر کی گئی ہیں اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. اور یہ جو ایف آئی آر تھی وہ جتنے بھی انتظامیہ تھی, انتظامیہ سے مذاکرات کرنے کے بعد جو ہے یہ ایف آئی آر کی گئی ہے. وہاں پر جو احتجاج چل رہا تھا, انتظامیہ آئی ہے, انتظامیہ میں جو ہے وہ ڈی ایس پی آئے ہیں, اے سی آئے ہیں, اریگیشن ڈپارٹمنٹ سے لوگ آئے ہیں. مذاکرات کرنے کے بعد یہ کون سی ایف آئی آر ہوتی ہے, اور پتہ کرنے پہ پتہ چلا ہے کہ ایف آئی آر جو ہے وہ ایک کانسٹیبل نے کی ہے. جب ان سے معلوم ہوا ہے تو کہتے ہیں کہ اوپر سے کوئی پریشر تھا ہمیں. یہ اوپر سے کون سا پریشر ہوتا ہے جو اس طرح کی جو ہے وہ ایف آئی آر کی گئی ہے. یہ ایف آئی آر جو ہے ایک سازش کے تحت کی گئی ہے جو منسٹر اریگیشن نے خود بیٹھ کر کروائی ہے. اور دوسرا یہ کہ ابھی تک ربی کنال میں نصیر آباد میں پانی بالکل بھی نہیں ہے. بوند بوند کو لوگ ترس رہے ہیں. پورے پاکستان میں سیلاب آیا ہے, ختم ہو چکا ہے, کچھ بھی ہوا ہے, لیکن ربی میں ابھی تک پانی نہیں ہے. منسٹر اریگیشن کے جو ہے اسٹیٹمنٹ پہ لوگوں نے وہاں چاول کی بیج لگائے ہیں, وہ جل گئے ہیں. وہاں پر لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہوا ہے لوگوں کا. اور ابھی جو ہے وہ ٹماٹر کی فصل کاشت ہو رہی ہے نصیر آباد سائڈ, ابھی بھی پانی نہیں, وہ ٹماٹر کی پنیری بھی جل رہی ہے. اور دوسرا یہ کہ اریگیشن منسٹر کہتے ہیں 15 نومبر کو پانی کھولیں گے. 15 نومبر کو وہاں نصیر آباد کے لوگ کون سی فصل کاشت کریں گے؟ گندم کا سیزن بھی چلا جائے گا. یہ صرف ایک ضد کے تحت, یہ ایک ایگو کے تحت جو ہے وہ پانی نہیں دے رہے ہیں نصیر آباد کے عوام کو. اور دوسرا ہم آج آپ کے پلیٹ فارم سے یہ ایک اپلیکیشن دے رہے ہیں چیئرمین نیب کو کہ فوڈ ڈپارٹمنٹ میں, ایگریکلچر میں اور ایریگیشن میں جو کرپشن ہوئی ہے, جو ٹینڈر ہوئے ہیں, ان کی ہم نشاندہی کریں گے. یہ آج آپ کو یہ لیٹر دے رہے ہیں, دکھا رہے ہیں, اور کل ہم اس کو ٹی سی ایس کریں گے ڈی جی نیب بلوچستان کو, چیئرمین نیب اسلام آباد کو. اور جو ڈیم کی مد میں کرپشن ہوئی, جو بندات کی میں کرپشن ہوئی, اور جس طرح ٹھیکے پہ ٹریکٹر دیے جا رہے ہیں, جو ٹریکٹر پاکستان میں اس کا ہمیں پرزہ جات نہیں ملتے, وہ جو لا کے دیے جا رہے ہیں, اس طرح بہت ساری اسکیمیں ہیں جس سے کسانوں کو فائدہ ہونے کے بجائے اربوں کا نقصان ہو رہا ہے. اس حوالے سے ہم چیئرمین نیب کو کسان اتحاد آج لیٹر لکھ رہا ہے, اور اس میں ہم پارٹی بنیں گے اور نشاندہی کریں گے ان کرپشن کی جو ان تینوں ڈپارٹمنٹ نے کسانوں کے ساتھ ظلم کیا. بہت شکریہ.